ہے ایک قدر والی رات، وہ رات جس کی قدر ہے، وہ رات جس کی قدر ہے۔ اب تین سوال پھر کھڑے ہوتے ہیں، شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کس کو نصیب ہوتی ہے؟ شب قدر کب ہوتی ہے؟ نہیں، تین سوال ہے نہیں، شب قدر کیا ہے، کس کو نصیب ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ یہ سوالوں کو پورے لوگ ذہن میں رکھو۔ شب قدر کیا ہے، کس کو نصیب ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ تو علماء، اب میں اس کے یہ تین سوالات کے دو جوابات دیتا ہوں، ایک جواب ظاہری، ایک جواب، یا یوں کہیے ایک جواب زاہدہ، ایک جواب عاشقاں۔ دونوں ہی آپ کو سننے کو ملیں گے کہ شب قدر کب ہے، کس کو نصیب ہوتی ہے، کیا ہے شب قدر کیا ہے۔ اب ظاہری زاہدوں کا سوال و جواب یہ ہے، شب قدر کیا ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ جواب زاہدہ ہیں، کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جس پہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ اللہ کا فضل ہوا۔ کب نصیب ہوتی ہے؟ جب وہ جاگ جاگ کر اس کو تلاش کرتا ہے۔ نہیں، یہ جواب زاہدہ ہے، زاہدین کا جواب ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں اس کی مختلف نشانیاں لکھی ہیں کہ جب شب قدر کسی کو نصیب ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ 1000 باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں سرسری طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ شب قدر کب ہوتی ہے، کس کو نصیب ہوتی ہے، کیا ہے۔ تو یہ جواب زاہدہ یہی ہے کہ زاہدوں کا جواب یہ ہے، اہل ظاہر کا جواب یہ ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان کو ملتی جن پر اللہ فضل فرماتا، جاگ کے جو اس کو تلاش کرتے۔ اور پھر کب ہوتی؟ جب اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہے تب ہوتی۔ یہ جواب مل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی مطمئن نہ ہو، تو پھر میں عاشقوں والا بھی جواب دیتا چلوں، میں عاشقوں والا بھی جواب دیتا چلوں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر وہ ہے جس رات عاشق کو محبوب کا رخ جانا نظر آ جائے، وہ شب قدر ہے۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ تو جس رات محمد ربی کا دیدار ہو، عاشق کے لیے وہی شب قدر ہے۔ شب قدر وہی ہے جو عاشق کو اپنے خواب میں آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اے عشق نبی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق نبی مجھ کو، اے عشق نبی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ پھر اس کے بعد کب ہوتی ہے شب قدر؟ کب ہوتی ہے شب قدر؟ عاشقوں والی شب قدر اس وقت ہوتی ہے جب عاشق کا عشق کامل ہو جاتا ہے، عشق انتہا پہ پہنچتا ہے۔ انتہا پہ پہنچنے کے بعد پھر وہاں سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ رحمت مصطفیٰ جوش میں آ کر اپنے رب سے کہتی ہے، مالک میرے عشق میں مچل رہا ہے، آج اس کے نصیب میں دیدار عطا فرما دے، آج اس کے نصیب میں دیدار لکھ دے۔ تو کب ہوتی ہے؟ جب عشق کامل ہوتا ہے، تب شب قدر ہوتی ہے عاشق کے لیے۔ پھر شب قدر عاشق کو کب ہوتی ہے، کیا ہے، اس کا جواب مل گیا۔ شب قدر، 3 سوال ہے، تیسرا جواب۔ تو شب قدر کب ہے، کس کو نصیب ہوتی؟ عاشق کو نصیب ہوتی۔ کب نصیب ہوتی؟ عشق جب کامل ہو جاتا۔ اب یہ عاشق کون ہوتا؟ عاشق کون ہوتا؟ ایک ہوتا زاہد، ایک ہوتا عاشق، ایک ہوتے اہل ظاہر، ایک ہوتے اہل باطن، ایک ہوتا عالم، ایک ہوتا صوفی، ایک ہوتا مومن، ایک ہوتا مومن کامل، ایک ہوتا مومن، دوسرا ہوتا مومن کامل۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تک پہنچنے کے لیے مجھ تک پہنچنا ضروری ہے، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے میری اہل بیت تک پہنچنا ضروری ہے۔
خدا تک پہنچنے کے لیے مجھ تک پہنچنا ضروری، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے خاندان والوں تک پہنچنا ضروری۔ سرکار کی حدیث کامل ہے، سرکار کا فرمان کامل ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے مجھ تک پہنچنا، میرے تک پہنچنے کے لیے میری اطرت تک پہنچنا، میری اہل بیت تک پہنچنا، میری فیملی تک پہنچنا۔ تو معلوم ہوا کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو جن کو اہل بیت کی قدر ہے ان کو حضور کی قدر ہوگی، پھر جن کو حضور کی قدر ہوگی اس کو خدا کی قدر ہوگی۔ اسی کو عاشق صادق کہتے ہیں، اسی کو عاشق صادق کہتے ہیں۔ اور یہ عاشق جب اس عشق کمال پہ پہنچ جاتا ہے، انتہائی عشق پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے، شب قدر نصیب ہوتی ہے اس کو۔ اور ایسی قدر والی رات، ایسی قدر والی رات کہ پوری زندگی کی راتوں پہ وہ رات فضیلت والی ہو جاتی ہے، بھاری پڑ جاتی ہے۔ اس رات اس کو مقصود کائنات، مجموعہ رسالت کے سرتاج، منصب نبوت کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، دیدار ہو جاتا ہے۔ اب عاشق صادق میں بھی دو لوگ ہیں، عاشق صادق میں وہ لوگ ہیں، دو لوگ ہیں۔ ایک وہ، دیکھو باتوں پہ سے بات نکلتے جا رہی تو میں بول دے رہا ہوں، ایک وہ جو اپنے معشوق سے ضد کر کے بات کو منوا لیتے، یہ بہت ضدی عاشق ہوتے، بہت ضدی عاشق۔ اور کمال یہ ہے کہ ان کے ناز وہ خود اٹھاتا ہے، ان کے ناز وہ خود برداشت کرتا ہے، پھر ان کی بات کو قبول بھی کرتا ہے، رد بھی نہیں فرماتا۔ ایک عاشق یہ ہے۔ دوسرے عاشق وہ ہیں جو مانگتے چلے جاتے ہیں، مانگتے چلے جاتے ہیں، وہ روک کے رکھتا ہے، عطا دیتا ہی نہیں، آزماتا چلا جاتا ہے۔ دروازہ بند کرو۔ آزماتا چلا جاتا ہے۔ ایک وہ جن کی کوئی بات نہیں ٹالتا، دوسرے وہ جن کو دیتا ہی نہیں، لے کے بھی آزماتا، دے کے بھی آزماتا، اس کی شان ہے جی، وہ لے کے بھی آزماتا، دے کے بھی آزماتا۔ صحت لے کے آزماتا، کیا کرتا دیکھیں گے، دے کے آزماتا انہیں کیسا شکر کرتا دیکھیں گے۔ دولت بھی چھین کے آزماتا، چھین کے آزمانے کے ٹائم پہ بہت خطرناک معاملہ رہتا۔ یہ ٹائم پہ شاکر ہو گئے تو پھر کامل، یہ ٹائم پہ شکر نہیں کرے، ہو گیا، فیل ہو گیا، وہاں پہ ایگزام ختم ہو گیا، وہیں تو لے کے بھی آزماتا، دے کے بھی آزماتا۔ ایک عاشق وہ جس کی کوئی بات نہیں ٹالی جاتی، دوسرا وہ جس کی کوئی بات مانی نہیں جاتی، اس کو بس آزمایا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے شب قدر کہاں ہوتی ہے؟ اس کی شب قدر پہ امام بخاری قربان ہو گئے، امام ترمذی قربان ہو گئے۔ ابن ماجہ میں اس کی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جب ایک عاشق صادق مرتا ہے، اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے۔ جب دفنا دینے کے بعد سب چلے جاتے ہیں تو ملائکہ آتے ہیں، آ کر سوالات اور جوابات کہتے ہیں۔ سوالات اور جوابات کا سیشن چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری لکھتے ہیں کہ ایک سوال ایسا کیا جاتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس عظیم و شان مرتبت والے نبی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ جیسے ہی رخ مصطفیٰ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ دیدار کرتا ہے تو قبر کی رات اس کے لیے قدر کی رات بن جاتی ہے۔ شب قبر اس کے لیے شب قدر ہو جاتی ہے۔ وہ عاشق صادق پھر بول اٹھتا ہے، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے جب خوش لقبی، منے بے دل بجمالے تو عجب حیرانم۔ یا رسول اللہ، جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے زندگی بھر مشتاق رہا، قربان جاؤں آپ پر، مرحبا آقا، مرحبا مرحبا آقا، خوش آمدید ہو، خوش آمدید ہو۔ آئے بھی تو کیا شان سے آئے، خواب میں دیکھنا چاہتا تھا، تشریف نہیں لائے، قبر میں آ گئے، آج مطمئن ہو گیا، قبر میں آ گئے،
تو مطمئن ہو گیا۔ اب پوچھو اے نکیرین کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں آقا کو دیکھتا جاؤں گا، جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ فرشتے پوچھیں گے کیا بات ہے، تجھے بڑی نسبت ہے، تیری نسبت کیسی ہے؟ تو وہ کہے گا نسبت خود بسگت کر دم وس بس منفعلم، زاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی۔ ارے ان سے نسبت کا سوال کرتے ہو فرشتہ، ان سے نسبت کا سوال سنو، ان کی میری ان سے نسبت یہ ہے کہ سنو میں ان کے در کے کتوں کا کتا ہوں، ان سے میری نسبت یہ ہے کہ میں ان کے در کا کتا ہوں۔ نسبت خود بسگت، میری نسبت کتے کے مانند ہے۔ کردم و بس منفعلم، زاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی۔ ارے نہیں فرشتوں سنو سنو، ان کی بارگاہ کا اگر میں اپنے آپ کو کتا بھی کہوں تو ان کی بے ادبی ہے، اگر میں اپنے آپ کو کتا بھی کہہ لوں تو میری حیثیت نہیں ان کی بارگاہ کا کتا بننے کی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو بڑا نازاں ہے، کیا تجھے عذاب قبر کا اندیشہ نہیں؟ جیسے ہی یہ بات سنے گا رخ جانا کو دیکھے گا، عرض کرے گا چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ یا رسول اللہ دیکھیے نا نکیرین ڈرا رہے ہیں، مجھے عذاب قبر کی دھمکیاں دے رہے ہیں، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ آپ چشم رحمت فرمائیے، اے قریشی ہاشمی لقب والے آقا مجھ پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، رحمت کی نظر فرمائیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا سچا غلام ہے، اس کو سونے دو، اس کو سونے دو۔ پھر آگے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سید ہیں، سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی، آمدہ صورت و شد، آمدہ صورت و شد۔ یا رسول اللہ آپ میرے سرکار ہیں، سید ہیں، سردار ہیں، میں آپ کا غلام ہوں میرے آقا۔ سیدی انت حبیبی، آپ میرے محبوب ہیں، وہ طبیب قلبی، آپ میرے دل کے طبیب ہیں، دل کے طبیب ہیں، دل میں جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں عشق کی آپ اس کے طبیب ہیں۔ آمدہ سوئے تو قدسی پہ درمان طلبی۔ یا رسول اللہ آپ کی آمد سے، آپ کی تشریف آوری سے یہ قدسی بہت خوش ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا عاشق دو طرح کے ہوتے، ایک وہ جس کی بات کو ٹالا نہیں جاتا، ایک وہ جس کو آزمانے کے لیے جس کی بات کو مانا نہیں جاتا، دو طرح کے عاشق۔ تو شب قدر وہی ہے، ظاہری شب قدر تو وہی ہے، زندگی بھر رمضان کا انتظار کرتے رہو، پھر تاخراتوں کا انتظار، پھر 27ویں شب کا انتظار، اور جاگ جاگ کر عبادات، ریاضات، صدقات، خیرات، تلاوت، ذکر، اذکار، نمازیں، تراویح، دعائیں، سب کچھ ہوگا، لیکن کوئی لکھ کے نہیں دے سکے گا کہ ہاں مجھے فلاں تاریخ کو فلاں مسجد میں مجھے شب قدر نصیب ہو گئی، کوئی لکھ کے نہیں دے سکے گا۔ یہ اہل ظاہر کے لیے ہے، اور جو اہل باطن ہے جن کی نظر صرف ظاہر پر نہیں ہے، جن کی نظر عشق پر ہے، باطن پر ہے، ان کا معاملہ یہ ہے جس رات آقا کا چہرہ نظر آ جائے گا وہ زام سے کہہ سکتا ہے ہاں مجھے شب قدر نصیب ہو گئی ہے، مجھے شب قدر مل گئی ہے۔ درود